بسم اللہ الرحمن الرحیم. حفظ ناظرہ سیریز، اس میں سوال جواب بھی ہیں اور اس میں انفارمیشن بھی ہے. ہمارا کئی دن سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اس میں ہم الحمدللہ آج تقریباً کوئی 50 کے قریب کویشچن آنسر کے جوابات جو ہے وہ دے چکے ہیں. آج کے ہمارے 2 سوالات ہیں جن کے اوپر انشاءاللہ تعالی بات ہوگی. اس میں پہلا سوال ہمارا یہ ہے، حفظ کر کے اس کو بھولنے کے کیا نقصانات ہیں؟ تو اس پہ آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد ثناء اللہ صاحب. تو مولانا صاحب، اکثر والدین کا یہ سوال ہوتا ہے کہ بچے نے حفظ کیا لیکن وہ پھر بھول گیا اس کو اپنی زندگی کی مصروفیات میں، یا کیسے بھی جان بوجھ کے بھولا، یا اس کی ذہنی کیفیت ایسی بھی تو بھول گیا. تو اس کی تھوڑا سا آپ جزا سزا کے بارے میں بھی، اور دوسرا جو ہے وہ بھول جانے کے کیا نقصانات ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد بھول جانا یہ ایک سنجیدہ معاملہ سمجھا گیا ہے. اس لیے حفاظ کرام کو مسلسل قرآن کریم دورہ کی تاکید کی جاتی ہے کہ پڑھتے رہیں. جتنا زیادہ پڑھا جائے گا اتنا زیادہ یاد رہے گا. تاہم علماء کرام اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ یہ بھول جانا کس سبب سے ہے. اگر یہ قرآن کریم یاد کرنے کے بعد، حفظ کرنے کے بعد جو بھول جانا ہے، یہ انسان کی اپنی غفلت لاپرواہی کی وجہ سے ہے، کہ غفلت لاپرواہی کی وجہ سے اور وہ قرآن کریم کی دہرائی کو، تلاوت کو چھوڑ دے پھر بھول جائے، تو یہ تو ایک قابل مذمت بات ہے. اس پر دنیا کے اندر بھی اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، آخرت کے اندر بھی اسے سزا ملے گی. ہاں، اگر قرآن کریم یاد کرنے کے بعد بھول جانا یہ انسانی کمزوری کی وجہ سے ہو، مثال کے طور پر بڑھاپے کی وجہ سے انسان کمزور ہو گیا، نہیں دہرا سکتا، یا کسی وجہ سے انسان کا حافظہ جو ہے یہ کمزور ہو گیا ہے کہ اس وجہ سے انسان قرآن کا کچھ حصہ بھول جائے، پھر وہ اس کو بار بار دہراتا بھی رہے، یاد کرنے کی کوشش بھی کرتا رہے، تو اس پر گناہ کا حکم لگانا یہ درست نہیں ہے. باقی حافظ قرآن کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ روزانہ باقاعدگی سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، پھر نمازوں کے اندر بھی جو حصہ اس کو قرآن کریم کا یاد ہے اس کی وہ تلاوت کرتا رہے، پڑھتا رہے، اور اسی طریقے سے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھے. باقی یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ اس خوف سے کہ حفظ کرنے کے بعد بھول جائیں گے، حفظ سے گریز بھی نہیں کرنا چاہیے. کیوں کہ اللہ پاک دیکھتے ہیں انسان کی نیت کو، کہ ایک انسان اخلاص کے ساتھ قرآن کریم حفظ کرتا ہے، پھر حتی المقدور اس کو یاد رکھنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اس کو دہراتا رہتا ہے، اس کے باوجود اگر کچھ حصہ بھول جائے تو پھر بھی لگا رہتا ہے اس کو یاد کرنے میں، تو اس پر اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ پاک انسان کی نیت اور اس کی کوشش کو دیکھتے ہیں. باقی اللہ پاک ہم سب کی اولادوں کو قرآن کریم کا حافظ بھی بنائے اور انہیں قرآن پر عمل کرنے کی اور قرآن یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا سوال آج کا. تو ناظرین، مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ 2 شرح ہے اس پہ. ایک تو اگر قرآن پاک جان بوجھ کے بھولیں، غفلت میں بھولیں، تو اس کی ظاہر ہے ایک سزا ہے دنیا کے اوپر بھی، اور اس کی وہی جو ہے نا آخرت میں بھی ہے. دوسرے نمبر پہ اگر آپ کا ذہنی کیفیت ایسی ہو گئی ہے، یا انسان بزرگی کی طرف چلا گیا اور اس کو یاد نہیں رکھ پایا لیکن وہ اپنی کوشش کیے ہوئے ہے، تو اس میں وہ ہاتھ نہیں لگتی. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو حفظ کرانا چاہیے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ بھول جائے گا، تو اس میں ہمیں اچھائی سوچ کے ہی کام کو آگے لے کے جانا چاہیے. جیسا کہ ہم اگر روڈ پہ نکلتے ہیں تو ظاہر ہے ٹریفک ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں رسک کے اوپر ہی ہم چل رہے ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ کے چانسز موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ سوچ کے کبھی بھی گھر نہیں بیٹھ جاتے کہ خدا نخواستہ میں باہر نکلوں گا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو ایسے ہی بعض اوقات یہ سوچتے ہیں لوگ کہ اگر بچے کو یا بیٹی کو یا بیٹے کو حفظ قرآن کرائیں گے تو یہ بھول جائے گا تو اس کا گناہ ہوگا. تو ہمیں اپنے طور پہ مثبت سوچ کے ساتھ ہی بچوں کو جو ہے وہ لے کے چلنا چاہیے. آگے ان کی قسمت ہے، آگے جو اللہ نے چاہا ویسا ہی ہوگا، لیکن ہمیں اپنی طرف سے، کیونکہ جب بچہ حفظ کرتا ہے تو وہ ہزاروں نہیں لاکھوں مرتبہ ایک ایک حرف کو، ایک ایک لفظ کو وہ دہراتا ہے، تو اس کا جو ثواب ہے، اس کی جو برکات ہیں، اس کی جو فضائل ہیں، وہ اس کی زندگی، آپ سب کی زندگی کے اوپر ظاہر ہے وہ ہوتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کو چھونا، قرآن پاک کو کھولنا، قرآن پاک کو پڑھنا، یہ دیکھنا، یہ سب ثواب کا کام ہے. تو اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل کیا ہے کہ آپ اپنی اولادوں کو یا آپ خود اگر حفظ کر رہے ہیں، تو اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں. مولانا صاحب، دوسرا سوال ہمارا ہے، حفظ کرنا بہتر ہے یا سمجھنا بہتر ہے؟ کیونکہ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ حفظ تو کر لیا ہے، اب اس کو اگر سمجھا نہ گیا تو حفظ کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. تو اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں گے کہ کیا چیز بہتر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرآن کریم حفظ کرنا اور قرآن کریم کو سمجھنا، یہ دونوں بہت بڑی عبادتیں ہیں.
بہت بڑی عظیم عبادتیں ہیں. اگر موازنہ کیا جائے قرآن کریم کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ قرآن کے اصل مقصد کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ خود قرآن غور و فکر، تدبر اور ہدایت حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ انسان غور و فکر کرے، اس کے اندر تدبر کرے، غور و فکر کرے تو پھر انسان کو ہدایت مل سکتی ہے، کوشش کرے تو. اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن کریم سمجھنا یہ زیادہ بہتر ہے. باقی قرآن کریم حفظ کرنا یہ بھی بہت بڑی عظیم عبادت ہے. جو آدمی قرآن کریم حفظ کرتا ہے تو قرآن کریم ایک تو اس کے دل کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے، پھر حافظ کے لیے قرآن کریم کو دہرانا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ زیادہ آسان بن جاتا ہے. تو انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم پڑھے، اس کی تلاوت کرے، اس کا ترجمہ پڑھے، پھر اس کی تفسیر سمجھے، پھر قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرے. باقی ہمارا سوال جو ہے کہ قرآن کریم حفظ کرنا بہتر ہے یا سمجھنا، تو اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اصل مقصد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن کریم سمجھنا بہتر ہے، اور باقی قرآن کریم کا حفظ کرنا یہ بھی بہت بڑی عظیم عبادت ہے، حفظ بھی کرنا چاہیے. ہاں، یہ سوچ کر کہ قرآن کریم ہم سمجھ نہیں سکتے، ہمیں سمجھ نہیں آتا، تو حفظ کو بھی نہیں چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن کریم ایسی عبادت ہے، اس کو سمجھ کر پڑھیں یا بغیر سمجھے پڑھیں، یہ انسان کے لیے دونوں صورتوں کے اندر فائدہ مند ہے، نفع سے خالی نہیں ہے. تو ناظرین، مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ یہ سوچ کے قرآن پاک کو ہم سمجھ نہیں سکتے تو اس کو حفظ بھی نہیں کرنا چاہیے. تو حفظ کا اپنی جگہ پر ایک ثواب ہے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہیں، کہیں آتا ہے کہ اس سے زیادہ نیکیاں ہیں. تو وہ جتنی مرتبہ ہم پڑھیں گے، اس کو دہرائی کریں گے، تو ظاہر ہے ہماری جو ہے نا وہ نیکیوں کا عمل تو اس میں چلتا ہی رہے گا. باقی آج کل بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ فہم قرآن کا سلسلہ بھی ہو رہا ہے. اس میں گورنمنٹ نے بھی دلچسپی لی تھی 9th اور 10th کلاس میں، اب بھی ایک لازمی سبجیکٹ کے طور پہ جو ہے فہم قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے. تو اگر ہم جو ہے اس کو ایسا ادارہ دیکھتے ہیں جہاں پہ بچے کو فہم قرآن بھی کرا رہے ہیں اور حفظ قرآن بھی کرا رہے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے.